شعر شور انگیز غزل نمبر 3۔ پہلے پوری غزل سنیے۔ شب ہجر میں کم تظلم کیا کہ ہمسائے گاں پر ترحم کیا، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، زمانے نے مجھ جرہ کشک و ندان، کیا خاک و خشتے سرے خم کیا، جگر ہی میں یک قطرہ خون ہے سرشک، پلک تک گیا تو تلاطم کیا، کسو وقت پاتے نہیں گھر اسے، بہت میر نے آپ کو گم کیا۔ فاروقی صاحب نے اس غزل میں سے 3 شعروں کی شرح فرمائی ہے۔ پہلا شعر، شب ہجر میں کم تظلم کیا کہ ہمسائے گاں پر ترحم کیا۔ شعر کی شرح، شعر میں عجب طرح کا تنتنا ہے۔ ایک طرف تو بیچارگی کا عالم ہے کہ فریاد کرنے پر مجبور ہیں، لیکن ہمسایوں کے خیال سے کہ انہیں زحمت ہوگی فریاد کم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے رحم کھا کر انہیں چھوڑ دیا۔ بیچارگی میں بھی اپنی وقت دیکھنا میر ہی کا کرشمہ ہے۔ اس مضمون پر خاقانی کا لاجواب شعر ہے۔ ہمسایہ شنید نالہ ام گفت، خاقانی را دیگر شب آمد۔ پڑوسی نے میرا نالہ سنا تو بولا خاقانی پر ایک اور رات آ گئی۔ اس شعر اور میر کے شعر پر مزید بحث شعر، غیر شعر اور نثر میں ملاحظہ کریں۔ شعر نمبر 2، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ شعر اس قدر مشہور ہے کہ اس پر اظہار خیال شاید غیر ضروری معلوم ہو، لیکن در حقیقت اس میں کئی باتیں توجہ طلب ہیں۔ پہلا مصرع عام طور پر یوں مشہور ہے، کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، لیکن صحیح شکل وہی ہے جو درجے متن ہے۔ کتنا لفظ مقدم ہونے سے مصرعے میں زور بڑھ گیا ہے۔ شعر کا مفہوم اتنا واضح نہیں جتنا بادی نظر معلوم ہوتا ہے۔ پہلے مصرعے میں جو سوال ہے، گل کا ثبات کتنا ہے، اس کا مخاطب کوئی نہیں، وہ کلی تو ہرگز نہیں جس نے اسے سن کر جواب دیا ہے، بلکہ محض تبسم کیا ہے۔ ممکن ہے یہ سوال محض ایک خود کلامی ہو اور اس کے جواب کی توقع پوچھنے والے کو نہ ہو۔ ممکن ہے یہ سوال نہ ہو بلکہ اظہار حیرت ہو کہ گل کا ثبات کتنا، یعنی کس قدر زیادہ یا کس قدر کم ہے، لیکن جواب پھول کی طرف سے نہیں آتا۔ ایک کلی ضرور مسکراتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جواباً مسکرائی ہے، یعنی اس کی مسکراہٹ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھول کی زندگی بس اتنی ہے کہ کلی مسکرا کر پھول بن جائے۔ جتنا وقفہ کلی کو مسکرا کر پھول بننے میں لگتا ہے، اتنا ہی وقفہ پھول کو مرجھانے میں لگتا ہے۔ یا طنزاً مسکرائی ہو، یعنی اس کی مسکراہٹ زبان حال سے کہتی ہے کہ تم احمق ہو جو ایسا سوال پوچھتے ہو۔ یا شاید کلی اس لیے مسکرائی ہے کہ گل کا ثبات کتنا ہے کہنے والے شخص کا خود کچھ بھروسہ نہیں، خود اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اور وہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ گل کا ثبات کتنا ہے۔ یہ سوال پوری طرح حل نہیں ہوتا کہ کلی کیوں جواباً یا طنزاً مسکرائی ہے۔ رد عمل تو پھول کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن پھول خاموش رہتا ہے، غالباً اس وجہ سے کہ پھول کو یارائے گویائی نہیں۔ کھل جانے کے بعد اس کی دل جمعی ختم ہو جاتی ہے، یا شاید اس وجہ سے کہ پھول کا وجود صرف اسی وقت تک ہے جب تک وہ کلی کی شکل میں ہے، کیونکہ جب تک کلی ہے پھول کا وجود برقرار ہے۔ کلی کھل کر پھول بنی تو اس کے وجود کو زوال آ گیا، کیونکہ پھول بننے کے بعد مرجھانا لازم ہے۔ کلی کے مسکرانے میں ایک طرح کا المناک وقار، ٹریجک ڈگنیٹی بھی ہے، کیونکہ مسکرانا اس کے لیے فنا کی تمہید ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرانے سے باز نہیں آتی، کیونکہ اسے اپنی زندگی کے منصب سے عہدہ برا ہونا ہے۔ یہ نکتہ بھی دلچسپ ہے کہ پھول کے کان فرض کیے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سنتا، کلی سنتی ہے اور تبسم کرتی ہے۔
شاید پھول کے کان محض مصنوعی ہیں اور کیوں نہ ہوں جب اس کا وجود ہی مشتبہ ہے۔ کلی شاید یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم کو ہی ثبات نہیں، ادھر مسکرائے ادھر ہوا ہوئے، تو پھول کو ثبات کہاں سے ہوگا؟ تیسرا شعر: زمانے نے مجھ جرہ کش کو ندان کیا، خاک و خشتے سرے خم کیا۔ شعر کی شرح: اس شعر میں بھی میر کا مخصوص وقار جھلکتا ہے۔ جرہ کش کے لغوی معنی ہیں گھونٹ گھونٹ یا بوند بوند پینے والا۔ زمانہ اس کو خاک کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر شراب نوشی کا ولولہ اس قدر ہے کہ اس کی مٹی سے وہ اینٹ بنتی ہے جو شراب کے مٹکے کو ڈھکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خاک، خشت اور خم کی تجنیس بھی توجہ انگیز ہے۔ خاک ہونے پر کوئی غم نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی ہٹ دھرمی سے بھرا ہوا غرور ہے۔ شعر میں ایک طنزیہ پہلو بھی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا صرف بوند بوند شراب ملتی رہی، لیکن جب میں خاک ہو گیا تو مجھے خم کے سر پر بٹھا دیا گیا۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ خشت خم چونکہ ڈھکنے کا کام کرتی ہے، اس لیے شراب سے مجھے اتنی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی خم کو ڈھانک رہا ہوں تاکہ شراب ضائع نہ ہو۔ شعر کا انداز بظاہر محزونی کا ہے، لیکن شاعر کا غرور پس پردہ جھانک رہا ہے۔ خیام نے اس طرح کا مضمون اکثر بیان کیا ہے، لیکن خیام کے یہاں نمایاں پہلو ہمیشہ یہ ہے کہ انسان کو مر جانا اور گل سڑ کر خاک ہو جانا ہے۔ اس کا انداز رنجیدہ اور نصیحت آمیز اور ڈرامائی ہے۔ لہجہ پروقار ہے، لیکن خود اپنے آپ پر یا زمانے پر طنزیہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی تقدیر پر خاموش ماتم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ میر نے اس مضمون کو، یعنی مر کر خاک ہو جانا اور پھر شراب نوشی میں کام آنے والی کوئی چیز بن جانا، خیام سے بہتر نہیں ادا کیا ہے۔ لیکن میر جس چیز میں خیام پر سبقت لے گئے ہیں وہ ان کا طنزیہ انداز اور تہداری ہے۔ خیام کے یہاں نصیحت آموزی زیادہ ہے۔ اگر اس کا انداز ڈرامائی نہ ہوتا تو نصیحت آموزی کی شدت کی بنا پر اس کا شعر ناکام ٹھہرتا۔ برسنگ زدم دوش صبوح کاشی، سرمست بدم کے کردمی او باشی، بامن بزبان حال می گفت صبوح، منچ تو بدم تو نیز چون من باشی۔ کل میں نے چینی مٹی کا بنا ہوا کاشی پیالہ پتھر پر پٹک دیا۔ یہ اوباشی مجھ سے اس لیے ہوئی کہ میں نشے میں چور تھا۔ پیالے نے مجھ سے زبان حال سے کہا کہ میں تیری طرح تھا، تو بھی کسی دن میری طرح ہوگا۔ خیام کا مضمون میر کے مقابلے میں کچھ وسیع ضرور ہے اور اس میں المیہ نصیحت آموزی بھی خوب ہے، لیکن چند در چند پہلوؤں کی بنا پر میر کا شعر بھی خیام سے کم نہیں ہے۔ سید محمد خان رند شاگرد آتش نے میر کے مضمون اور پیکر کو اپنے طور پر بیان کیا ہے، لیکن وہ بات نہیں آئی۔ میں کش وہ ہیں کہ خاک بھی کر دے گر آسماں، کاسا ہماری خاک کا جام شراب ہو۔